اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی بھی کوئی علامت نہیں ہے اور کوئی حرف و عطفی نہیں ہے، تو اس آیت کو ہم ایک حصے کے تحت انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اور اس کو ہم استنافیہ مانیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ ما آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ما کون سا ہے؟ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو آپ کو الا نظر آتا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ما کے بعد اگر الا آ جائے تو وہ ما نافیہ ہوتا ہے۔ تو ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اور اس کے بعد تأتی فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور حمزہ تا اور یا حروف مادہ ہیں۔ اتا یاتیو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، تبدیلی کے بعد اتا یاتی آنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ساتھ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ ہم تھی اصل میں، لیکن چونکہ ماقبل یا ساکن ہے تو ہم کو ہم لکھا اور پڑھا جائے گا۔ آگے من حرف جر ہے، اور یہ من حرف جر جو ہے یہ آیتن پر داخل ہوا ہے، اور یہ من جو ہے یہاں زائد ہے۔ آیتن واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو من نظر آ رہا ہے، یہ بھی حرف جر ہے، اور یہ من جو ہے یہ من تبعیضی ہے، یعنی بعض کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ آیات ہے، جو کہ آیہ کی جمع ہے، اور آیات جیسے میں نے کہا جمع سالم مؤنث، اور من کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، ورنہ آیاتی جو ہے یہ منصوب شکل بھی ہے اور مجرور شکل بھی ہے، لیکن چونکہ پیچھے حرف جر من ہے لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ آیاتی جو ہے یہ مجرور ہے۔ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو اکیلا دیکھا جائے تو یہ نکرہ ہے، اور اگر اس کو ملا کر دیکھیں گے تو پھر اس کے معرفہ ہونے کی وجہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ تنوین اس پہ نظر نہیں آ رہی، رزلٹ نکلا کہ یہ ترکیب میں مضاف بن رہا ہے، کیونکہ الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ایسا اسم جو ہے وہ مضاف بنتا ہے۔ اگلا لفظ رب ہے، جو کہ واحد ہے، مذکر ہے، اور اکیلا دیکھا جائے تو نکرہ ہے۔ اعراب اس کا مجرور ہے، اور رب کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ اس کو ساتھ دیکھیں گے تو رب جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گا، اور رب اسم پر الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے مضاف بن رہا ہے، اور یہ اصول آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسم کے ساتھ اگر ضمیر آ جائے تو پہلی بات یہ کہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ دونوں جو ہیں وہ مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آیات جو ہے وہ بھی معرفہ ہے، اس لیے کہ آیات بھی مضاف کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ الا حرف استثناء ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نفی کے بعد جب الا آتا ہے تو عام طور پہ حصر کے معنی دیتا ہے۔ کانو فعل ہے، فعل ناقص ہے، ماضی ہے، ماضی معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف و نون حروف مادہ ہیں۔ کانا یکونو فعل ناقص جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور واو جو سیان کلر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ ان حرف جر ہے، جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے یہ آیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے معرضینہ۔ معرضینہ اسم ہے، میم پیش کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش والا میم آ جائے شروع میں اسم کے، تو وہ مزید فی ابواب کے کسی باب سے یا تو صیغہ صفت اسم الفاعل ہوتا ہے، یا پھر صیغہ صفت اسم المفعول ہوتا ہے۔ عین کلمہ زیر والا ہو تو اسم الفاعل ہوتا ہے، اور عین کلمہ زبر والا ہو تو اسم المفعول ہوتا ہے۔ تو اینا نکالیں، میم نکالیں تو عین، را اور ضاد آپ کو حروف نظر آ جائیں گے جو کہ مادے کے حروف ہیں، اور عین کلمہ زیر والا ہے تو یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ باب افعال سے ہے، عارض یعرض اعراضاً، اعراض کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو
مورد اعراض کرنے والا، موردونا اعراض کرنے والے، اور موردینا یہ بھی اعراض کرنے والے لیکن منصوب اور مجرور شکل۔ یہاں پہ یہ مجرور ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس سے پہلے نہ تو حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ہاں منصوب ہو سکتا ہے، یہ منصوب کیوں ہوگا ترکیب میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر اب جملہ بناتے ہیں۔ واو استنافیہ، ما نافیہ، تاتی فعل، ہم مفعول، من زائد، آیتن لفظاً مجرور، محلاً مرفوع، فاعل تاتی فعل کے لیے، من حرف جر، آیاتی ربہم مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ کا مجموعہ یعنی پیچیدہ مرکب اضافی، مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر چونکہ آیاتن نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو آیاتن کے لیے سے صفت بنا دیں گے۔ گویا آیاتن جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا، من آیاتی ربہم صفت ہو جائے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن جائے گا تاتی فعل کے لیے۔ الا حرف استثناء ہے، کانو فعل ناقص ہے، جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو واو جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے سیان کلر میں، یہ فعل ناقص کا اسم ہے، انہا جار مجرور ہے اور یہ متعلق مقدم ہے موردینہ کے، اس لیے کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک صیغہ صفت اسم الفاعل بھی ہوتا ہے۔ موردینہ جو ہے یہ منصوب ہے تو یہ فعل ناقص کی خبر ہوگی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ منصوب کیوں ہے۔ یوں فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن رہا ہے۔ تأتیہم میں یا تو جو ہم کی ضمیر ہے مفعول کی ضمیر اس سے، یا پھر فاعل جو ہے تأتی فعل کا جس میں من حرف جر زائد لگا ہوا ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے، تو ذوالحال تو نکرہ ہے لیکن ذوالحال نکرہ نہیں ہے۔ جب ذوالحال کی صفت آ گئی تو پھر ذوالحال میں تخصیص پیدا ہو گئی، گویا من آیاتی ربہم جو ہے یہ ذوالحال کی صفت ہے اور اس وجہ سے یہ ذوالحال بن سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی پوری ترکیب ہمارے سامنے آ گئی، گویا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بھی بالکل یہی بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، انہوں نے عاطفہ قرار دیا کیونکہ پیچھے جوڑ رہے ہیں وہ۔ ما نافیہ ہے، آیہ مجرور ہے لفظاً اور مرفوع ہے محلاً، فاعل ہے تاتی کا۔ من آیاتن اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ متعلق بنات ہے آیاتن کی، یعنی یہ صفت بن رہا ہے آیہ کے لیے، اللہ حصر کے لیے ہے، انہا متعلق موردین کے ہے اور موردین جو ہے وہ خبر ہے، اور ما تأتیہم من آیاتن جملہ جو ہے یہ لا محل لہا معطوف علی جملہ ان نشاء جو پیچھے آیت تھی اس پر ہے عطف، اور کانو انہا موردین جو ہے فی محل نصب حال من المفعول او من الفاعل، وہی جو بات ہم نے کی ہے وہی آپ کے سامنے یہاں پر آ گئی ہے۔ تو میچ کر گئے جی ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب نے کس طرح سے اس آیت کو ترجمے میں ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 46 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔